والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. آج آپ حضرات ایمانیات کے تعلق سے بہت مختصر اور بہت ہلکی باتیں سماعت کریں گے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ ہم اور آپ اپنا مذہب تو ایک بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کی فنڈامنٹل باتیں ہی ہم لوگوں کو معلوم نہیں. جب کسی مذہب کی کوئی باتیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوں گی تو اس کی وقت اور ویلیو بھی آپ کے درمیان پھر نہیں رہ جائے گی. اس لیے مختصر باتیں نمبرنگ کے ساتھ آپ یاد رکھیں اور اسی حساب سے اپنی مذہب کو فالو کریں تو بہتر ہوگا، اور وہی آپ کا مذہب پھر قبول بھی ہوگا. لاوالی پن کا اور بے ہوشی کا ایسی سب کر رہے ہیں، چلو میں نہیں کر رہا، یہ مذہب پر عمل پیرا ہونا نہیں ہوتا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ مذہب اسلام ہی انسانوں سے مقبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب مقبول نہیں ہے. اسی میں انسانوں کی نجات ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے مذہب سے نجات نہیں. نمبر 2، انسان سے مذہب اسلام کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، اور کسی دوسرے مذہب کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اس لیے اب آپ اس ایمان اور اسلام کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کیجیے. دیکھیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان 6 پر آپ کو ایمان کیسے رکھنا ہے وہ سمجھیے. آپ پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا، ایمان باللہ. تو یہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ یہ کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے. اچھا، عبادت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کہ صرف نماز پڑھنا نہیں. عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی حاجات اور ضروریات ہیں آپ کی، یعنی انسانوں کی یا تمام مخلوقات کی، خصوصاً جن اور انسان مسئول ہیں، یعنی ان سے سوال کیا جائے گا. اس لیے جنوں اور انسانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود برحق سمجھیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چھوٹی سی ضرورت سے لے کر کے بڑی سے بڑی ضرورت تک اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں. جو بھی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت سے لے کر کے کپڑا پہننے اوڑھنے کی ضرورت سے لے کر کے گھر مکان ہو، بیماری کی شفایابی ہو، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، دھن دولت، عزت ہو، کاروبار میں ترقی، سارے امور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے. کسی اور کے سامنے کچھ بھی گزارش نہیں کرنا ہے. یہ ہے عبادت کا مطلب. تو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ عبادت ہی کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور ساری چیزیں اسی سے طلب کرنی چاہیے. یہ ہو گیا ایمان باللہ. اس کے بعد دوسرا ایمان کا رکن ہے ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا. رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 25 رسولوں کا نام تو اپنے قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے، فرما دیا ہے. اس کے علاوہ بھی، ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے رسول اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام دنیا والے انسانوں کو، جنوں کو پہنچاتے تھے، بتاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی رشد و ہدایت کے لیے ان کو اتارا تھا، نازل کیا تھا، مبعوث کیا تھا. انہوں نے اپنا کام کیا، لوگوں نے ان کی باتیں مانی بھی اور بعض لوگوں نے ان کی باتیں نہیں بھی مانی. یہ ہوا ایمان بالرسل. اتنا آپ کو ماننا چاہیے.
اس کے بعد ہے ایمان بالکتب، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا. یہ کیسے ایمان لائیں آپ؟ کیا مانیں اس کے بارے میں؟ یہ کہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے کئی نازل فرمائی آسمان سے، اس میں اپنا کلام، اپنی باتیں لکھی، بندوں کے لیے رشد و ہدایت کی باتیں، احکامات دیے، شریعت پر عمل پیرا ہونے، دنیا میں زندگی گزارنے کے طور و طریقے بیان فرمائے. لیکن ان میں سے اب آخری کتاب قرآن مجید کا نزول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. اس کتاب کے آ جانے کے بعد پچھلی تمام کتابوں کے تمام احکامات منسوخ ہو گئے. منسوخ ہونے کا مطلب اب ان پر عمل پیرا نہیں ہونا ہے. نمبر 2، ان کتابوں میں ان کے ماننے والے امتوں نے، لوگوں نے یا اس دور کے لوگوں نے ان میں حذف و اضافہ کر دیا، کمی اور بیشی کر دی، اپنی مرضی سے جو چاہا اس میں گھٹا اور بڑھا دیا، اس کے احکامات کو تبدیل کر دیا. اس لیے وہ کتابیں اب قابل عمل نہ رہیں، یا ہم مکمل طریقے سے یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے. قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بارے میں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اس کلام کے آ جانے کے بعد کوئی بھی دوسرا کلام اب قابل عمل نہیں ہے. یہ اتنا آپ کو کم از کم مختصر اتنی باتیں ایمان بالکتب کے بارے میں جاننی ہے. اس کے بعد آپ کو رکھنا ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے، دیکھو دنیا میں ان ایمانیات کے بارے میں مختلف عقائد پائے جاتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے. اس تدبیر کائنات کے لیے، پوری کائنات کی تدبیر کے لیے ان میں سے بعض کو الگ الگ امور پر متعین فرمایا ہے. ان فرشتوں کی الگ الگ اقسام بھی ہیں، ان کی تعداد بے شمار ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں جانتا کہ کتنے فرشتے ہیں. بے شمار ان کی تعداد. اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے ان کو متعین فرما رکھا ہے. جیسا کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، کوئی موت کا فرشتہ ہوتا ہے، کوئی رزق کے لیے فرشتے متعین ہوتے ہیں، ہواؤں کے لیے متعین ہوتے ہیں، بارش کے لیے متعین ہوتے ہیں، اور بہت ساری انسانوں کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا رکھا ہے. کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو بھی اٹھائے ہوئے ہیں. فرشتے جبرائیل السلام ہیں، وہ سب کے سردار بھی ہیں اور وہ وحی لانے کے لیے متعین تھے. اس طریقے سے الگ الگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ امور پر متعین کر رکھا ہے. ہم ان فرشتوں سے کچھ بھی طلب نہیں کریں گے، حالانکہ دنیا کے اندر وہ بہت سارے امور اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں، لیکن فرشتوں سے کچھ نہیں مانگا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے گا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم بات ہے. یہ بات بھی آپ کو سننے کے لائق ہے. انہی راستوں سے شرک داخل ہوا کرتا ہے. ایسے انبیاء کرام کے بارے میں بھی اگرچہ انہوں نے شریعت کی ہے، لیکن انبیاء سے نہیں مانگا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے گا. اگلا ایمان کا رکن ہے، آپ کو اور سمجھنا چاہیے، ایمان بالبعث بعد الموت. مرنے کے بعد ایمان رکھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کر لے گا، فرما لے گا، اور پھر ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، ہمارا حساب و کتاب لے گا. یہ ایمان اہم ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اور ایک بندہ مومن کو اس کی اسلامی زندگی گزارنے کے لیے بڑا اہم بات ہے. یہ ضرور ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ بھئی ایمان بالبعث بعد الموت، یہ چیز جب انسان کے اندر سے غائب ہوتی ہے یا خاموش ہو جاتی ہے، یا یہ احساس، یہ ایمان کا یہ والا حصہ جب دب جاتا ہے، انسان بے لگام ہو جاتا ہے. اس لیے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اور اپنے حساب و کتاب کی دیے جانے پر ایمان آپ کو رکھنا ہے، تازہ رکھنا ہے، ہمیشہ جانتے رہنا ہے.
اور یہ احساس رکھنا ہے کہ ہاں میرے ساتھ ایسا ہوگا، مجھے ایسا کیا جائے گا میرے ساتھ، مرنے کے بعد مر جاؤں گا، یہ یقینی ہے۔ جیسا مرنا آپ کو یقین ہے کہ ہاں کبھی بھی صحیح موت آئے گی، یقین مانیے اتنا ہی آپ ایمان رکھیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ زندہ ہونا بھی میرا اتنا ہی یقینی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا۔ پھر اگلا قدم یہ آئے گا کہ مجھ سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، ایمان کا آخری رکن ہے، چھٹا رکن ہے التقدیر خیر و شر۔ تقدیر اچھی ہے یا بری ہے، اس پوری کائنات میں دیکھیں بہت سارے امور، صرف سارے امور اللہ رب العالمین ہی کے حکم سے انجام پاتے ہیں، چاہے وہ بندوں کو اپنے حق میں اچھے لگے یا برے لگے۔ بہرحال تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا حکم کام فرما ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری اور آپ کی الگ الگ تقدیریں بھی بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کے اعتبار سے ہی ہمارے اور آپ کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ اس میں بھی بہت سارے مسلمان، اس پوائنٹ پر بھی بہت سارے مسلمان بہک جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے۔ ذرا سی پریشانیاں آئیں، الجھنیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تقدیر کے بارے میں الگ الگ قسم کے سوالات اور الگ الگ قسم کے اعتراضات اور باتیں اپنی زبان سے بول بکنے لگتے ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں تو، غریب ہوتے ہیں تو گھاٹا لگتا ہے یا کوئی اور مصیبتیں آتی ہیں، تقدیر کے بارے میں زبان سے الگ الگ باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر میرا ایمان جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، تقدیر کے بارے میں زبان کو خاموش رکھا کرو، اور یہ سب امور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کرو، اور اپنے ایمان کا حصہ جانا کرو کہ یہ میرا ایمان ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے، حکم سے جو کچھ بھی ہوا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ وہ اس کے اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں، بات الگ ہے، ان میں سے موسٹلی زیادہ تر اسباب انسان کے اپنے کرتوت ہوا کرتے ہیں۔ ایک بات میں نے یہ آپ کو الگ سے بتائی، یعنی اگر اس کے ساتھ برائی کے فیصلے کچھ ہو رہے ہیں تو موسٹلی اسباب انسان کے اپنے کرتوت ہوا کرتے ہیں، مگر وہ اڑیلتا ہے اور پھینکتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب، تو اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، اور ایمان سے وہ غافل ہو جاتا ہے، بلکہ ایمان سے خالی اور عاری ہو جاتا ہے۔ ایمانیات کی یہ 6 ارکان میں نے آپ کو الگ الگ بتائے، ان کے بارے میں دھیان بھی رکھنا اور ان کے بارے میں سنجیدہ ہونا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنے ایمان پر کامل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔